موضوع الدرس التحديدات والتخفيفات وأحوال الأمم السالفة وما فيها من المواعظ والعبر، سورة الأنفال، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ، دواب کا معنی ہوتا ہے ما یدب علی الارض، ہر چیز جو زمین پہ چلنے والی ہے وہ دابہ ہے۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ فرمایا من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی چیز بھی زمین پہ چلنے والی ہے اس کا رزق جو ہے اللہ نے اپنے ذمہ لگایا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں، یاد رکھیں کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے لیکن اپنے کرم سے وہ اپنے ذمہ لگا دیں۔ تو فرمایا کہ رزق کا جو مسئلہ ہے نا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ اسی طرح کئی مقام فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ رزاق ہے، قوت والے ہیں، عظمت والے ہیں، شان والے ہیں۔ اسی طرح کئی مقام فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جیسے کہ قصہ بی بی مریم میں ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب یحییٰ علیہ السلام داخل ہوتے اس کمرے میں جس میں بی بی صاحبہ تھی، دروازہ بند ہے، کوئی کھڑکی نہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں اس کے پاس ہر قسم کے انواع رزق موجود ہے اور رزق بھی شان والا۔ اندہا رزقاً، تنوین جو آگے دلالت کر رہی ہے کہ وہ رزق جو ہے وہ بھی عظمت والا ہے، تمام قسم کے فواکہ ہیں، پھل ہیں، نعمتیں ہیں، حتیٰ کہ پیغمبر ہیں اللہ کے ذکر کہتے ہیں قال یا مریم انّا لک ھذا، حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں، لیکن عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، نہ نبی، نہ ولی، نہ فرشتہ، نہ کوئی۔ اس لیے پیغمبر پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ گیا پھل، اگر عالم الغیب ہوں تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، بی بی
صاحب نے کہا اللہ کی طرف سے ہے. اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یاد رکھیں بغیر حساب کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ آدمی محنت بھی نہ کرے اور اللہ بغیر کسی حساب کے عطا فرما دے. جیسے بی بی مریم نے تو کوئی محنت نہیں کی، مانگا بھی نہیں، محنت بھی نہیں کی، مشقت اللہ عطا فرما رہے. اور ایک بغیر حساب کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اس موسم میں بھی نہ ہو وہ بھی عطا فرما دے. اب دنیا میں تو ہے نا جی کہ بھی ہر پھل کا ایک موسم ہے. بھئی آج کل جیسے اب آم کا موسم شروع ہو رہا ہے تو اب تو میں اخبار میں پڑھ رہا تھا ماشاءاللہ یعنی سعودی عرب میں بھی آم ہوتا ہے اور بڑے انواع و اقسام کا ہوتا ہے. جیزان میں آم فیسٹیول میں 40 قسم کے آم پیش کیے جا رہے ہیں. تو یہ بھی دراصل یہ سب علامات قیامت ہے. ورنہ سرزمین حجاز میں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اگر سرزمین حجاز میں درخت اور پانی اور پھل یہ چیزیں ہونا شروع ہو جائے مانا قیامت قریب آ گئی. یہ بھی علامات قیامت میں ہیں. حضور نے فرمایا کہ ارض الحجاز میں اشجار اور ابہار یہ بھی زیادہ ہو جائیں گے. حتیٰ کہ ایک عربی یعنی عربی کہتے ہیں جو دیہات میں رہنے والا ہو تو وہ حاضر ہوا. اس نے کہا کہ حضور آپ نے علامات قیامت بیان فرمائی ہیں، اشراط الساعہ بیان فرمائی ہیں، مجھے تو کوئی ایسی نشانی بتلا دینا کہ میں تو ان پڑھ آدمی ہوں جو میرے دماغ میں جم جائے اور میں سمجھ جاؤں. آپ نے فرمایا اذا کثرت خزانات المیاہ علی جبال مکہ، جب مکے کی پہاڑوں پر پانی کی ٹینکیاں بننے شروع ہو جائیں تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے علم دیا تو اشراط الساعہ کا بھی دے دیا، لیکن نہیں دیا تو بی بی زکریا کی کفالت میں ہے لیکن ان کو پتہ نہیں کہ پھل کہاں سے آئے ہیں. اور بغیر حساب میں یہ معنی بھی ہے یعنی بغیر موسم کے بھی پھل عطا فرما دے. اس کی مناسبت سے حضرت زکریا نے پھر دعا مانگی ہنالک دعا زکریا ربہ. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی دوسری جگہ ہے نادى ربہ نداء خفیا. رات کی تنہائی ہے اور اللہ کا پیغمبر اللہ کے آگے کھڑے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے. اگر بغیر رزق کے بغیر موسم کے پھل آ سکتا ہے تو میری بھی تو موسم گزر گئی ہے، مجھے بھی تو پھل لگ سکتا ہے. اس مناسبت سے حضرت زکریا نے دعا مانگی. اور یہی یہ مطلب ہی سمجھ لو کہ جیسے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا، پیغمبر کے ہاتھ میں بھی اولاد نہیں ہوتی. جب پیغمبر خود اپنی اولاد نہیں پیدا کر سکتا ہے تو کسی غیر کو کیسے دے سکتا ہے؟ اور ایک انا للہ و انا الیہ راجعون جہالت کی انتہا ہو گئی ہے کہ روافض نے حضرت علی کو مشکل کشا بنا لیا ہے اور ہمارے جو موجودہ نام نہاد سنی ہیں انہوں نے ہر قبر والے کو مشکل کشا بنا لیا. میں نے کہا جی حضرت علی تو بس ایک ہے نا، کس کس کا کام کریں گے؟ ہم ہر شہر میں ایک مشکل کشا ڈھونڈ دیتے ہیں. کہیں انہوں نے داتا بنا لیا ہے، کہیں انہوں نے فرید شکر گنج بنا لیا ہے، کہیں جنت کی کھڑکیاں کھلوا دی ہیں، کہیں انہوں نے گیلانی، کہیں انہوں نے بخاری، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنا دیے ہیں مشاکل. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ والے تو ڈرتے تھے. حضور نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دینا کہ لوگ سجدے کریں. لا تجعل قبری وثنا یعبد. اب دیکھیں پیغمبر ہے رہے ہوں، بچہ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے. یہ نہیں کہ شہباز قلندر سے مانگ لے، آدم علیہ السلام سے مانگ لے، اپنے سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان سے مانگ لے. پتہ ہے کہ دینے والا اللہ ہے.
یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے لڑکے دے۔ علماء نے فرمایا اسی سے اندازہ لگاؤ اللہ نے لڑکی کا پہلے ذکر کیا ہے تاکہ وہ قابل رحم ہے، اس کا خیال رکھو۔ یہ نہیں کہ جاہلوں کی طرح زندہ درگور کر دو کہ زندہ لڑکی دفن کر دو۔ اچھا اب بھی ہوتا ہے، اب بھی زندہ دفن کر دے، اچھا وہ تو 1 گھنٹے میں مر جائے گی نا۔ ہمارے جو زندہ دفن کرتے ہیں کہ لڑکی کے پیسے لے لیے، بیچ دیا، مرے کھائے، ظلم ہو کہیں جائے، وہ ہمیشہ مرتی ہی رہتی ہے بیچارے، ہر رات اس کے لیے موت ہوتی ہے۔ کیوں؟ خریدی ہوئی ہے۔ اور نے کہا کون سا تم کوئی جہیز لے کے ہمارے گھر میں آئے گی؟ ہم نے خریدا ہے تمہیں، گھر میں 4 آدمی ہیں تو 4 اس کے خاوند ہیں۔ ہر رات وہ موت کا شکار ہوتی ہے۔ تو وہ تو بیچاری کافر جو مارتے تھے وہ تو چلو گھنٹے کے بعد مر تو گئی نا، جان تو چھوٹی نا۔ تم تو اس کو ایسی مارتے ہو کہ ساری زندگی مرتی رہے اور تمہیں بد دعائیں کرتی رہے۔ اللہ کے قرآن میں اللہ نے لڑکی کا مقام پہلے ذکر کیا ہے۔ اچھا اسی طرح دیکھیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے فرمایا کہ جو وصیت ہے، میراث ہے تمہارا مرد کے لیے لڑکی 2 لڑکیوں کے برابر۔ وہاں بھی اللہ کہتے تھے بس لڑکے کے 2 حصے، نہیں لڑکی کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ اس لیے کہ تم لڑکیوں کے حق کھا جاتے ہیں، بیٹیوں کو کوئی جائیداد نہیں دیتا۔ اور جی ہم نے ان کی شادی پہ خرچ کیا تھا، کس نے کہا تھا جی کرو نہ کرو؟ یہ میراث تو اس کو اللہ نے دیا ہے کہ تم نے تو نہیں دیا، تمہارے گھر میں پیدا ہوئی تمہاری بیٹی ہے تبھی تو حقدار ہے نا۔ میراث تو خدا دے رہا ہے۔ مجھے یاد ہے یہاں حرم میں ایک بہت بڑے شیخ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو والد صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت میرا بیٹا جو ہے انتہائی نافرمان ہے، میں نے پڑھایا، بڑے اعلیٰ علم مقام حاصل، لیکن میری گستاخی میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک دن میرے گھر میں خود چوری کا مال رکھا اور خود چھاپا مروا دیا۔ کہتے ہیں کہ جب پولیس میرے دروازے پہ آئی تو میں نے اور نے کہا کہ جی ہم نے آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے، آپ کے گھر میں چوری کا مال۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ کہاں چوری اور کہاں چوری کر۔ پھر مجھے خیال آیا بھی ایک آدمی ایک چھوٹی سی صندوقچی لے گیا تھا، وہ کوئی مصیبت نہ ہو۔ تو میں نے کہا اچھا بھی ٹھیک ہے، میں گھر عورتوں کو کہہ دیتا ہوں ایک طرف ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کا احترام ہے، آپ ایک بہت بڑے، آپ بالکل پردہ کر لیں، ہم ایک حصہ دیکھ لیں گے گھر کا، پھر دوسرا دیکھ لیں گے۔ وہ انہوں نے فرمایا والد صاحب سے کہ حضرت میں جب آیا نا اپنے کمرے میں دیکھا تو کتابوں کے اوپر ہی وہ صندوق کی رکھی ہوئی تھی، میں نے اس کے اوپر 1-2 کتابیں رکھ دی اور ایسے داڑھی پکڑ کے میں نے کہا اللہ ساری زندگی تیرے حرم میں گزاری ہے، تیرے نبی کی حدیث پڑھائی ہے، اب بڑھاپے میں سفید کو سیاہ تو نہ کر۔ کہتے ہیں جی پولیس والے آئے، گھر کا کونا چھان مارا، وہ سامنے صندوق رکھی تھی وہ نظر نہیں ہے۔ اللہ جب حفاظت کرے۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی ایک بزرگ تھے اور ایک ہمارے ساہیوال میں بھی تھے، وہ ہر بات میں فرماتے تھے اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا فضل ہو گیا۔ ایک دن صبح جب آئے تو سارے ساتھی کو بولا، کہنے لگے بھائی حضرت رات تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ آپ بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، شیخ الحدیث سے، اب آگے لوگ اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب کیسے ہو گیا؟ چپ ہے۔ کہنے لگے حضرت میں تہجد پڑھ رہا تھا کہ 2 چور جو ہیں نا وہ میرے کمرے میں گھس آئے
ان کو پتہ ہے کہ مدرسے کا خزانچی بھی میں ہوں اور سارے مدرسے کا فنڈ میرے پاس ہوتا ہے. انہوں نے آ کے وہ جو یعنی صندوقچی ہے اس کا تالا کھولنے کی کوشش کی تو میں نے سلام پھیرا. انہوں نے کہا بھائی تم چور ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہم تو چور. میں نے کہا بھائی اللہ کے فضل سے یہ تالا تو نہ کھلے، چلو تم زور لگا جب تک میں 2 رکعت پڑھ لوں. اور 6 پیسے کی اس زمانے میں 6 پیسے کی وہ تالی تھی جو لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی زور لگا کے تھک کے وہ تو نہ کھلا. پھر آپ نے مشورہ کیا بھی یہ تالا نہیں کھلتا، اس کو اٹھا کے لے جاؤ. اب جناب 2 آدمی اتنی سی صندوق تھی، زور لگا رہے ان سے اٹھتی ہی نہیں. اتنی دیر میں نے 2 رکعت پڑھ لی، اسلام میرا. میں نے بھائی اللہ کے فضل سے تم اس کو نہ لے جا سکو، یہ تو ربا کا مال ہے، اس پر تو اللہ کی حفاظت ہے. کہتے انہوں نے زور. آخر میں نے کہا حضرت ہماری توبہ ہے، ہم جا رہے. تو کہنے لگے حضرت اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا، رات چوری ہو رہی تھی. تو اللہ والے لوگ ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو کہنے لگے کہ حضرت والد صاحب کہنے لگے کہ حضرت میں حیران. میں نے کہا واہ میرا مولا، جب تو پردہ دینے پہ آئے نا تو 70 الغیوب ہے. اسی طرح ایک ولی اللہ نے لکھا ہے کہ وہ کتنا بڑا ستار ہے کہ ہمارے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے، پیشاب بھرا ہوا ہے، بدبو پر کیسے پردہ ڈالا ہوا ہے. اگر ذرا سا بھی لیک ہو جائے تو یہاں بیٹھنے کے قابل ہو. تو جس نے ہماری اس گندگیوں پہ پردہ ڈالا ہو اس نے ہمارے گناہوں پہ بھی پردہ ڈالا ہو. دعا کریں کہ اللہ معافی عطا فرمائے. اگر وہ پردہ نہ ڈالیں تو نہ ظاہری گندگی سے ہم بچ سکتے ہیں، نہ گناہوں کی گندگی سے ہم بچ سکتے ہیں. تو اب جناب یہ ہے کہ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اب جب میرا بیٹا اس حد تک نافرمان ہو جائے تو میں نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ بھئی میں اس کو اپنی جائیداد سے محروم کرتا ہوں، آگ کرتا ہوں. اور میں نے یہاں جتنے علماء تھے سب کو پڑھایا، ان کے دستخط لیے ہیں. آپ بھی دستخط کر دیں. ویسے انہوں نے کہ میں نے کہا میں دستخط نہیں کروں گا. کہنے لگے حضرت کیا وجہ؟ میں نے کہا حضرت آپ آگ نہیں کر سکتے، اللہ نے اس کو آپ کا وارث بنایا ہے. کہ شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ آدمی کو حق ہے آگ کرنے کا. میں نہیں دستخط کرتا، بلکہ اللہ کے حرم میں بیٹھ کے میں آپ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں اپنے بیٹے کو معاف کر دو. اگر تم نے معاف نہ کیا نا اس کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی. نہ وہ دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا. حضرت فرماتے ہیں بات تھی، وہ مصر کے تھے جو شیخ تھے، شیخ ابو السمح شاید نام تھا ان کا. تو کئی مہینے گزر گئے. ایک دن آئے تو بڑے خوش اور بڑے جناب شاداں و فرحاں اور بڑی بہترین قسم کے ڈبے میں مٹھائی لے کے آئے. میں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہنے کہ آپ نے جو مشورہ دیا تھا نا میں نے اس کو خط لکھا کہ میں نے تمہاری ساری غلطیاں معاف کر، جو کچھ تم نے کیا ہے میں نے تمہیں بخش دیا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری اصلاح کر دے. پھر میں مصر گیا، اس کے بچوں کے لیے بھی کپڑے لے گیا، ہدایہ لے گیا، گھڑیاں لے گیا، سامان لے گیا. اور اس نے بھی آ کے میرے پاؤں پکڑ لیے کہ بس میں نے بھی توبہ کر دی، اندر کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. تو حضرت میں اس خوشی میں یہ مٹھائی لایا ہوں. اگر آپ یہ مشورہ نہ دیتے وہ تو ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتا. میں نے معاف کر دیا تو اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دینے والی اللہ کی ذات ہے. اس لیے پیغمبر نے دعا مانگی ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ. اور دوسری آیت میں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ اکبر. جب اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے بھی پھر کیسا بیٹا دیا. فنادتہ الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب.
ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ نے فرشتوں نے آ کے عرض کیا کہ حضرت آپ کی دعا اللہ نے سن لی ہے، اللہ آپ کو ایسا بچہ دے رہے ہیں نا جو سردار بھی ہوگا، جو پاک بھی ہوگا، اور جو قطعاً خواہشات نفس سے بھی دور ہوگا، اور اللہ اس کو نبوت بھی عطا فرمائے گا، اور نام بھی اس کا یحییٰ ہوگا جو آپ سے پہلے کسی کا نام نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب پیغمبر ہے، علم غیب نہیں ہے، پیغمبر ہے، اپنے لیے بھی بچہ نہیں لے سکتا ہے، اللہ سے آگے مانگتا ہے۔ تو اب جناب اس آیت مبارک میں بھی آتا ہے ان شر الدواب، دواب مانا زائد دب علی الارض، زمین پہ چلنے والی مخلوق میں سب سے بری مخلوق وہ ہے کہ جو جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہ لیا ہے، اس سے بری مخلوق دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ تو دواب کا معنی زمین پہ چلنے والے ہیں۔ حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وفد کے ساتھ حضور کی خدمت میں آئے کہ بیت المال سے مدد مانگیں۔ یاد رکھو بیت المال سے مدد مانگنا شرعاً کوئی ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ جب آئے تو صبح کی نماز میں حضور نے یہ آیت تلاوت کی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جب نماز ختم ہوئی تو ابھی موسیٰ اشعری نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ واپس چلو۔ انہوں نے کہا تم نے حضور سے تو مانگا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کیا مانگتا ہے؟ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہر زمین پہ چلنے والی چیز کے رزق کا میں ذمہ دار ہوں، تو میرا قبیلہ جو ہے وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے تو برا نہیں ہے۔ جب رزق کا ذمہ دار اللہ ہے تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک روایات اسرائیلیہ میں یعنی سابقہ کتابوں ان پر اعتبار تو نہیں ہوتا، لیکن معلومات کے لیے لے لیا جاتے ہیں مسائل، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ رزاق ہیں، آپ کی شان ہے، لیکن کم سے کم اس بستی کا انچارج تو مجھے بنا دیں۔ اللہ نے حکم دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کام کرنے والوں سے کہ تمام بستی کی فہرست بناؤ، کل کتنے گھر ہیں، ہر گھر میں کتنے آدمی ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں، اور ان کی ضروریات کیا ہے۔ فرشتے بن گئی، سب کے گھروں میں حضرت نے ایک ایک مہینے کا خرچہ ڈلوا دیا۔ ایک رات حضرت گشت فرما رہے تھے کہ دیکھیں کہ لوگ مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں، کسی کو شکایت ہو، تو دیکھا کہ ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی آدمی بربت پہ، یعنی جو آپ کے عربی میں تو اس کو بربت کے آپ کے یہاں سرنگی کہتے ہیں، وہ بجا رہا ہے اور گا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جلال کے غصے میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، میں شرم نہیں آتی؟ آپ نے دیکھا کہ وہ نشے میں بھی ہے، شراب بھی پیے ہوئے۔ آپ نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ شراب بھی پیتے ہو اور گانے بھی گاتے ہو۔ میں تمہیں وارن کرتا ہوں کہ خبردار اگر آئندہ تم نے ایسی حرکت کی تو تمہارا راشن پانی ہر چیز بند کر دی جائے گی۔ یہ پہلی غلطی ہے، میں معاف کرتا ہوں، تو اپنی اصلاح کر لو۔ حضرت چلے گئے۔ پھر کوئی 2 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ اس نے نہیں چھوڑا، پھر میں بند کر دو، راشن بند کر دیا۔ کئی راتوں کے بعد آپ گئے تو وہ اپنے گھر میں کھڑا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کے رو رو کے کہہ رہا ہے کہ مولا، معلوم ہوتا ہے کہ رزاق تو آپ تھے، اس علاقے کا رزاق کسی اور کو بنا دیا۔ ساری زندگی میں گناہ کرتا رہا، شراب پیتا رہا، نشے کرتا رہا، میرا کھانا کبھی بند نہیں ہوا، اب بند ہو گیا تو معلوم ہوا کہ بندے کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کر لی، فرمایا بھائی تم جانا، تمہارا
انہوں نے کہا یا اللہ ہمارے بس میں نہیں، ہم نہیں رازق بن سکتے، رزاق تیری شان۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ رازق جو ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کی زمین پہ چلتا ہو، اللہ کا رزق کھاتا ہو، اللہ کے آسمان کے نیچے ہو اور سجدے غیروں کو کرتا ہو، تو اس سے برا جانور کون سا ہو سکتا ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاہدت منهم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ وهم لا یتقون۔ اللہ نے فرمایا یہ ایسے بدبخت ہیں کہ آپ ان سے معاہدے کرتے ہیں اور یہ معاہدے کے بعد بھی معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں، نبی کے ساتھ معاہدہ کر کے پھر جاتے ہیں۔ لیکن اب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں فَإِمَّا تَسْكَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر آپ جنگ میں ان پہ قابو پا لیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، ان کے پیچھے جو اور ہیں ان کو بھی آپ سخت سزا دیں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید یہ نصیحت پکڑ سکیں۔ واللہ اعلم۔